الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. وأيضا في رواية إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويدعو به الآخرين. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يصدون أصحابي فقولوا لعنة الله على الشر. رواه الترمذي. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بعبد وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا وہ فرماتے ہیں کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور اقبال ایک دعا مانگ رہا ہے، آپ حضرات بھی اس پر آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب الجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے رب السماوات والارض، اے ساری کائنات ارض کو پیدا کرنے والے اللہ، ایک لفظ کن سے ساتوں زمینوں کو وجود بخشنے والے اللہ، ایک لفظ کن سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں زمین کو پیدا کر دینے والے اللہ، ہاں ایک لفظ کن سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا کر دینے والے اللہ، ایک لفظ کن سے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا کر دینے والے اے میرے اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اے رب الجلال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل و میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین آتنا میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کے ولی داعی حافظ محمد ظاہر صاحب دامت العلوم، ان کا فون گیا، تاریخ نوٹ کروائی۔ اول میں تو تاریخ 5 کل کی رکھی گئی تھی، لیکن ہم سب کے مشفق و مربی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب دامت العلوم کا پھر فون گیا، اور اس عاجز سے حضرت والا نے درخواست کی کہ 5 کے بجائے 4 کر لیا جائے، 5 کو میرا سفر دوسری جگہ ہے۔ میں نے بھی مناسب سمجھا، اپنے بڑوں کا حکم ماننا یہ ہم کو مدارس اسلامیہ میں سکھایا جاتا ہے۔ آج اس جلسے کی نسبت تکمیل حفظ قرآن کا موقع، اللہ رب العالمین کی کروڑ برکتیں اور رحمتوں کا نزول آسمان اول سے اس زمین عرض پر ہو رہا ہے۔ ہاں یہ جلسہ انتہائی خوبصورت شاندار طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب کی تقریر بھی سماعت فرمائی، آفتاب رہبر صاحب کی نعت بھی سماعت فرمائی۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست آج کے ناظم اجلاس جناب حفظ الرحمان بھائی کی آپ نظامت سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، اس جلسے کو نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے قرآن کے ساتھ، وہ قرآن جس کا نزول اسی فروری کے مہینے میں قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فروری کے مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ فروری کی 12 تاریخ کو مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا نامی پہاڑی پر نازل کی گئی تھی۔ سید الملائکہ جبریل امین لے کر کے آئے پورے طور پر۔ آج اللہ کی اس قرآن کے ساتھ آپ کے جلسے کو نسبت حاصل ہو گئی۔ ایک سال کا وقفہ، حافظ زاہد صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت، آپ حضرات کی کوشش، اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بچہ اس نے اللہ کا قرآن حفظ کر لیا، اپنے سینے میں رب کے قرآن کو اتار لیا، اس کو قرآن مقدس کی ایک ایک زبر یاد ہو گئی، قرآن پاک کی ایک ایک زیر کا اسے حفظ ہو گیا، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو اس نے اپنے سینے میں بٹھا لیا، قرآن کریم کے 3,21,180 حروف اپنے سینے میں اتار لیے، قرآن کریم کی 8,800
504 پیش اپنے سینے میں بسا لی. قرآن کریم کی 39,582 زبان اپنے سینے میں اتار لیے. قرآن مقدس کی 38,576 زیر اپنے سینے میں اتار لی. قرآن مقدس کے 1,48,992 اپنے سینے میں اتار لیا. قرآن کریم کی 6,666 آیتوں کو اپنے سینے میں بسا لیا. قرآن کریم کی 114 سورتوں کو یاد کر لیا. اللہ الحمدوں کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک اس بچے نے پورا قرآن یاد کر لیا. بتاؤ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی اور قرآن کریم کے سچ ہونے کی، قرآن کریم کی صداقت کی یہ بین دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو آج ایک 10 سال کا بچہ، ایک 12 سال کا بچہ، ایک 15 سال کا بچہ اللہ کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے. کوئی دنیا کی کتاب چھوٹی کتاب، مجھے دنیا کی چھوٹی کتاب کا حافظ دکھاؤ. اسلام پر اعتراض کرنے والوں، قرآن کریم کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں، ہر حال میں مسلمانوں کو برباد کرنے کی سوچ رکھنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تم اپنے مذہب کی کتنی حفاظت کرتے ہو؟ تم اپنے دھارمک گرنتھوں کو کتنا یاد کرتے ہو؟ آؤ ہمارے مدرسہ دارالعلوم میں آؤ، ہمارے 8 سال کے بچے کو کھڑا کرو، 10 سال کے بچے کو کھڑا کرو. تم تو سورہ البقرہ سنائے گا، سورہ فاتحہ سنائے گا، سورہ آل عمران سنائے گا، سورہ نساء سنائے گا، سورہ مائدہ سنائے گا. قرآن کریم کے ایک لفظ کو یہ سنائے گا اور یہ بتائے گا دیکھو قرآن کریم کا یاد کرنا یہ میرے اسلام کا یہ معجزے سے کم بے شک. نعرہ تکبیر. قرآن دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کو مٹا نہیں سکتی. جس کتاب کا حافظ ایک 10 سال کا بچہ ہو، جس کتاب کو اپنے سینے میں بسانے والا ایک 12 سال کا بچہ ہو، جس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ایک 60 سال کا حافظ ہو، بتاؤ وہ مذہب مٹ سکتا ہے؟ وہ اسلام مٹ سکتا ہے؟ یہ خواب دیکھنے والے خواب دیکھ کر دنیا سے چلے گئے. اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. بہت سارے آئے قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے. نہ اسلام مٹ سکتا ہے نہ قرآن مٹ سکتا ہے. اور جب اسلام اور قرآن نہیں مٹ سکتا تو یاد رکھو مسلمان بھی نہیں. بے شک نعرہ تکبیر. ہاں اسلام بھی زندہ رہے گا، قرآن بھی زندہ رہے گا اور اسی اسلام اور قرآن کے ساتھ انشاءاللہ مسلمان بھی صبح قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. بہت سارے لوگ خواب انگریزوں نے دیکھا تھا. میں بنگلور جا رہا ہوں، پٹنہ ایئرپورٹ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں بنگلور جا رہا ہوں. اچھا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے مذہبی بھائیوں کو مذہبی کتاب کی بات بتانے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا تلک لگائے ہوئے تھے، دھوتی پہنے ہوئے تھے، کیسریا بھگوا کلر کا کپڑا اختیار کیے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر لوگ چھیڑنے لگتے ہیں نا، اس داڑھی سے نفرت ہو گئی، اس ٹوپی سے نفرت ہو گئی، یہ پگڑی ہماری ان کی آنکھوں میں چبھنے لگی. وہ ہمارے لباس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کو ہماری جیب میں ایٹم بم نظر آتا ہے. جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں پگڑی اتروا کے مشینوں میں ڈالی جاتی ہے، شیروانی اتار کے مشین میں ڈلوائی جاتی ہے. حد تو یہ ہو گئی شوز بھی اتروائے گئے. مولوی صاحب اسے بھی مشین میں ڈالیے. میاں اس شوز کے اندر جوتے کے اندر ہم کیا چھپائیں گے؟ دیکھو اس داڑھی میں رب نے کتنی برکت رکھ دی، اس ٹوپی میں رب نے کتنی برکت رکھ دی. ہمیں کہتے ہیں تم تھوڑے ہو پھر بھی خوف کھاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم اقلیت میں ہو پھر بھی ڈرے پھرتے ہیں. یہ مسلمان کی داڑھی ہتھیار بن جاتی ہے، یہ اس کی ٹوپی ہتھیار بن جاتی ہے، یا اس کا لباس دیکھ کر خوف کھاتے ہیں. آپ ٹوپی لگا کر، آپ چہرے پر داڑھی رکھے، آپ
کرتا پائجامہ پہن کر 10-20 آدمی گزر جائیے، ادھر سے لاکھوں کا مجمع ہو تمہیں دیکھے گا، اچمبھت ہو جائے گا، دیکھ کر کے حیران ہوگا، ارے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں ہاں دنیا تمہیں دیکھے گی، یہ رب نے اسلام نے برکت رکھی ہے، تم ہزاروں کی فوج میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ایک نکل جائے تم سب پر بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ وہ میاں کہنے لگے کس کا پرچار کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنا دھرم کی کتاب کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بڑی کوئی فائدہ نہیں ہے، چند دن کا یہ مذہب ہے، تھوڑے دن کے بعد تمہارا یہ مذہب ختم ہونے والا ہے۔ میں نے کہا میاں جو تم نے مجھ سے بات کی ہے، جو تم نے خواب دیکھا ہے، سپنا یہی خواب تمہارے بڑوں نے بہت پہلے دیکھ رکھا تھا۔ تمہارے بڑوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، مسلمان نہیں مٹا، قرآن نہیں مٹا، اسلام نہیں مٹا۔ ہاں ہاں 1857 سے لے کر کے 1947 تک ان ظالم انگریزوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر دریا میں بہایا اور اعلان کیا تھا اب ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ہندوستان سے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کے علماء کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اے گوری چمڑی والے، اے سور کا گوشت کھانے والے، اے انگریزوں تو کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تو مٹا سکتا ہے لیکن ان تینوں کو کیا کرے گا جن تینوں میں رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ان تینوں کا کیا کرو گے؟ ہم 60 سال کا قرآن کا حافظ بھی دکھائیں گے، 10 سال کا قرآن کا حافظ بھی دکھائیں گے، 15 سال کا قرآن کا حافظ بھی دکھائیں گے، 20 سال کا جوان بھی دکھائیں گے، 22 سال کا نوجوان بھی دکھائیں گے۔ آؤ میاں تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، ہاں ہاں ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ یاد رکھو جس کی حفاظت کرنے والا رب ذوالجلال ہو، جس کا محافظ اللہ رب العالمین ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی نہیں مٹا سکتی۔ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، قرآن اسلام قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے۔ قرآن کی نسبت میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں ہاں یہ قرآن ایسے ہی حفظ ہو جاتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پوچھئے آپ زاہد صاحب سے بچے کا کیا نام ہے؟ خیر الاسلام، عزیزم خیر الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ پوچھیں یوں ہی انہیں یاد آ گیا؟ کچھ محنت کرنی نہیں پڑی؟ کیا راتوں کو جاگنا نہیں پڑا؟ کیا گھر بار چھوڑنا نہیں پڑا؟ ہاں یوں ہی قرآن کی دولت میں مل گئی۔ میں کہتا ہوں نرم نرم بستروں پر سونے والوں کبھی کبھی آ کر ان مدرسوں میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو۔ ہاں ہاں ہفتے میں اپنے بچوں کو 2 مرتبہ مٹن کھلانے والوں کبھی کبھی آ کر ان مدرسوں میں دارالعلوم میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو، جہاں پڑھنے والے بچوں کو ٹھیک سے دال بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں اپنے بچوں کو نرم نرم پر لٹانے والوں کبھی مدرسوں میں بھی دیکھ لیا کرو، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں۔ تم پڑھے سویا کرتے ہو، یہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتے ہیں، تمہیں تو کوئی فکر نہیں ہے۔ دن بھر تم نے گناہ کیے، رات بھی تمہاری گناہوں میں گزری، نہ تمہیں نماز سے مطلب، نہ تمہیں رمضان آئے روزوں سے مطلب، صدقہ خیرات سے دور ہو گئے، اچھے اخلاق سے کورے ہو گئے۔ ان مدرسوں میں دیکھو یہ دین کے محافظ ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ اسلام کے محافظ ہیں، یہ ایمان کے محافظ ہیں۔ مدرسے اسلام کے حفاظت کا ذریعہ ہے، قرآن کی بقا کا ذریعہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تم نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی دھرتی کو عذاب سے بھر دیا ہے۔ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رات کے 3 بجے، ہاں ہاں رات کے 4 بجے جب تم میٹھی نیند لے
رہے ہوتے ہو ایک مدرسے کا طالب علم، ایک مدرسے کا استاد جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه ما يرى، جو عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے دھرتی پر اترنے والا ہوتا ہے، ان بچوں کی تلاوت کی برکت سے وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بڑا ماشاءاللہ۔ مدرسے کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر مسجد کی بقا چاہتے ہو تو مدرسوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں، مساجد اور مدارس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدارس میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مدرسوں میں مسائل سکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ بغیر مسجد کے، بغیر مدرسے کے مسجد محفوظ نہیں رہے گی۔ اب چھیڑنا کرنا بہت اچھا چل رہا ہے، یوں ہی پڑھا رہنا چاہیے۔ بغیر مسجد کے، بغیر مدارس کے مساجد بھی محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے مساجد کی حفاظت چاہتے ہو تو مدارس کی بھی حفاظت، مدرسے بھی اللہ کی طرف سے، مدرسے بھی اللہ کی طرف سے، مسجدیں بھی اللہ کی طرف سے، مدارس رسول اللہ کے گھر، مساجد اللہ کے گھر۔ اللہ کا گھر بھی ضروری ہے، رسول اللہ کا گھر بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے کہ نہیں؟ مدرسوں کی اب انشاءاللہ حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ کس چیز کی ضرورت ہے ان مدرسوں کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کوئی ذاتی ان کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ آپ کے چندے سے اللہ کے بھروسے پر چلا کرتے ہیں۔ آپ کو خوب پتا ہے آپ کے مدرسے کو کون کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مدرسے کی خبرگیری کیجیے، آپ اپنے مدرسہ اسلام سکھاتا ہے، مدرسہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ مدرسے والے ہیں جو تھوڑا بہت دین محفوظ ہے، جو داڑھی اور ٹوپی جو نظر آ رہی ہیں، یہ مدرسے میں ان علماء کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن مدرسے ختم ہو جائیں گے، ابا کا جنازہ پڑا رہے گا، جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملے گا۔ احادیث میں ہے، ترمذی میں باب الفتن میں روایت موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جب دور آخر قیامت کا دور قریب ہوگا تو لوگ اماموں سے دور ہو جائیں گے، مدرسوں سے دور ہو جائیں گے، دین والوں سے دور ہو جائیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ وَأُكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَزَهْرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَادِفِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا رواه الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا جب دور قیامت کا قریب ہوگا لوگ جاہلوں کی باتیں تو سنیں گے، ہاں ایک رات میں ناچنے والے کو 1,00,000 روپے دے دیں گے، لیکن مسجد کے امام کو 10,000 دینے سے قاصر رہ جائیں گے۔ مدرسے کے پورے توبہ پڑھانے والے کو 10,000 دینے سے قاصر رہ جائیں گے۔ ایک دین کی بات بتانے والے کو 5,000 دینے میں بھی ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جائے گی۔ اے لوگوں، جب یہ سب ہونے لگ جائے تو تم دیکھنا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ، وہاں کیا ہوگا؟
وظہرت الاصوات فی المساجد، ان مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، ان مسلوں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا، جہلا ان مسلوں پر قبضہ کر لیں گے، یہ اپنا دین تو برباد کریں گے ہی، تمہارے بھی دین کو برباد کریں گے۔ اے لوگوں، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو مضبوط کرو، علماء کو مجبور نہ کرو، مضبوط کرو، ہاں مدرسوں کو مجبور نہ کرو، مضبوط کرو، ہاں ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، یہ جان مانگے جان لٹا دو، مال مانگے مال لٹا دو، اولاد کی فرمائش کرے اپنے بچوں سے مدرسوں کو بھر دو۔ اے لوگوں، وقت کا تقاضا یہ ہے، اگر آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، آگے آنے والے نسلوں کی ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو اے لوگوں اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو، ان کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، نبی کی شریعت سمجھاؤ، انہیں نبی کی حدیثیں سمجھاؤ، انہیں نبی کا طریقہ سمجھاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں تمہارے بیٹے کلمہ طیب پڑھنے سے بھی قاصر رہ جائیں گے۔ ہاں وہ دن دور نہیں۔ ظالم چاہتا ہے لوگ مدرسے سے کٹے ہیں، لوگ مدرسے سے دور ہو جائیں، اور ان مدرسوں نے ہمیشہ ان مدرسوں نے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی بلندی اور اسلام کا دفاع، اس کی سوچ ہمیشہ رکھی۔ مدرسہ بزدل نہیں بناتا، مدرسہ بہادر بناتا ہے۔ مدرسوں میں بزدل نہیں پلتے، مدرسوں میں بہادر لوگ پلتے ہیں۔ مدرسہ جھکنا نہیں سکھاتا، مدرسہ ڈٹنا سکھاتا ہے۔ مدرسہ کسی کے سامنے گڑ گڑانا نہیں سکھاتا، مدرسہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے۔ چاہے وہ وقت کی ظالم حکومت ہو، یا کوئی ایوان صدر کا مالک ہو، یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہو، یا کاؤنسل ہاؤس لکھنؤ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہو، مدرسہ کسی سے ڈرنا نہیں سکھاتا، مدرسہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، مدرسہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، اور مدرسہ یہ بتاتا ہے اگر تم ایک اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے اندر سے اللہ ہر ایک کا ڈر نکال دے گا۔ اگر تم ایک اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ مدرسہ سکھاتا ہے اگر تم ایک اللہ سے نہیں ڈرو گے تو تمہیں ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ اگر تم ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو تمہیں ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ مدرسے کی تعلیم، آپ تھوڑا مدرسوں سے اپنے آپ کو قریب کیجئے۔ مدرسہ کیا ہے؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان ہیں، یہاں پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کی خبرگیری کرنا، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنا، یہ آپ کے ذمہ لازم اور واجب ضروری ہے۔ یہاں بھی مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم۔ ایک مدرسہ تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دوں، دیکھو مدرسے میں کیسے کیسے لوگ پلتے ہیں، پھر شاید بھول جاؤں یہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک مدرسہ تھا، استاد جی نے جلسے سے پہلے تمام کے تمام بچوں کو نعتیں یاد کرائی، کسی کو تقریر یاد کرائی، اور کہا بیٹے یہ تمہیں جلسے والے دن تمہیں پیش کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب نے نعت یاد کر لی۔ ایک بچہ ان میں تھا بڑا ذہین تھا، اس کو استاد صاحب نے ایک نعت یاد کرائی۔ بچہ بہت معصوم تھا، آواز بڑی پیاری تھی، ذہین بھی بہت تھا۔ اس نے نعت فوراً یاد کر لی۔ اس نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا۔ اب پتہ نہیں اس بچے کے اندر ایسی کیا بات آئی کہ استاد جی کے سامنے پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا اور یوں کہنے لگتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔
استاد جی کو پتا چلا، انہوں نے بہت سمجھایا، بیٹے یہ والے نہیں والا ہے، لیکن اپنی عادت کے موافق استاد جی کے سامنے وہ والا پڑھتا، جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا۔ بالآخر جلسے کا دن آیا، سارے بچوں کے نام پکارے گئے، اس بچے کا بھی نام کو آواز دی گئی، اس نے اپنی عادت کے موافق یہی آ کر کے پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی نے سنا تو بہت غصہ ہوئے، میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا، یہ والے نہیں والا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اس نے والے ہی پڑھا، میں کل اس کی خبر لیتا ہوں۔ وہ تو بچہ پڑھ کے نام چلا گیا۔ اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی، ان کا دل عشق نبوی سے خالی ہوگا، وہ مجھ جیسے نااہل ہوں گے جن کا سینہ عشق نبوی سے خالی ہوگا۔ وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا، کہا آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے، نعت کا مصرع یوں ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور بچے نے کیا پڑھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب استاد جی نے جب سنا تو کاٹو تو خون نہیں، اب اور زیادہ غصہ ہوئے، لیکن ابھی کر کیا سکتے ہیں۔ دوسرا دن جب آیا میں آئے، سب سے پہلے نظر اسی بچے کے اوپر پڑ گئی۔ استاد جی بہت غصہ ہوئے، سارے بچوں کو کھڑا کر دیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، استاد جی چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگ گئے۔ استاد جی سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، بچے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس بچے کی باری آئی تو استاد جی نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ استاد جی نے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ یہ بچہ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، لیکن زبان نہیں کھولتا، لبوں کو حرکت نہیں دیتا، کچھ زبان سے نہیں بولتا۔ استاد جی قریب آئے، کھینچ کے تھپڑ مارا، تو کتنا ضدی ہے، میں نے کتنا سمجھایا تھا، والے نہیں والا ہے، تو نے ضد میں والے ہی پڑھا، میری انشرٹ کرا دی، بے عزتی کرا دی، اور اب تو نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے، کیا تجھے نبی کا نام یاد نہیں ہے؟ استاد جی مارتے جا رہے ہیں، بچہ مار کھاتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، لیکن بول کچھ نہیں رہا۔ استاد جی پریشان ہوئے، اس بچے کو نبی کا نام تو یاد ہونا چاہیے، اتنا ذہین بچہ ہے، یہ نام بتا کیوں نہیں رہا؟ اتنے میں انٹرول کا وقت ہو گیا، ہوپ ٹائم کا وقت ہو گیا، گھنٹی بجی، بیل بجی، سارے بچے چلے گئے۔ استاد جی نے اس بچے سے کہا جا، ابھی تو میں تجھے چھٹی دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی گھنٹی بجے گی، ہوپ ٹائم کا وقت ختم ہوگا، سب سے پہلے میں تجھی سے پوچھوں گا، اگر تو نے نبی کا نام نہیں بتایا تو چھڑی سے تیری کھال کھینچوں گا۔ بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھے، میدان میں باہر گیا، ہاتھ منہ دھلے، گھنٹی بجی، سارے بچے درسگاہ کے اندر آ گئے، یہ بچہ بھی تشریف لے آیا، استاد جی بھی آ گئے۔ استاد جی نے سب سے پہلے اسی بچے کو کھڑا کر دیا، بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اے بچے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ اس بار یہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنی نظروں کو نیچی کرتا ہے، آنکھیں بھگوتا ہے اور کہنے لگتا ہے استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام، نبی ذی شام، رسول بلند مقام، ساقی کوثر، شافع محشر، شافع روز جزا، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ استاد جی قریب آئے اور آ کر کے کہا بیٹے تو نے جواب صحیح دیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ بیٹے تیرا جواب غلط نہیں ہے، بیٹے یہ تو بتا تو نے ہوپ ٹائم سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کیا تجھے ہوپ ٹائم سے پہلے نبی کا نام یاد نہیں تھا؟ بچہ رونے لگ گیا، استاد جی سے لپٹ کے کہنے لگا استاد جی مجھے معاف فرما دیجئے گا، میری امی دنیا میں نہیں ہے، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میری امی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ جب میری ماں زندہ تھی میری ماں میرے آقا سے، میرے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ جب میری ماں زندہ تھی انہوں نے ایک روز مجھے اپنی گود میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے
کبھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ آئے میرے بیٹے، اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ استاد جی، جو آپ نے مجھے انٹرول سے پہلے پوچھا تھا، ہاف ٹائم سے پہلے پوچھا تھا، استاد جی مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ میرے دل میں آیا آپ ماریں گے، مار کھا لوں گا، ڈانٹیں گے، ڈانٹ کھا لوں گا، بھگائیں گے، بھاگ جاؤں گا، ہاں لیکن اپنی ماں کے کہنے کی وجہ سے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ استاد جی آپ نے ہاف ٹائم کر دیا، اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں، اب میں نے نبی کا نام لے لیا۔ استاد جی رونے لگے، بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے اچھا یہ بتا تو نے وہ نعت کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا؟ تو نے وہ والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ پھر رونے لگ گیا، استاد جی ہمارے ابو بھی دنیا میں نہیں ہے، نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے۔ جیسے میری ماں میرے نبی سے محبت کیا کرتی تھی، ایسے ہی میرے والد میرے ابو جان بھی میرے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں جب میرے والد زندہ تھے انہوں نے ایک روز مجھے اپنی گودی میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، نبی کی شان میں ادنا درجے کی بے ادبی نہ کرنا، ذرہ برابر گستاخی نہ کرنا۔ استاد جی جو آپ نے مجھے نعت لکھ کے دی اس کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میرے ننے سے دماغ میں آیا میرے نبی اتنے اونچے مقام والے، اتنے بلند مرتبے والے، میں ان کو والا کہوں مجھے گستاخی لگی، اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا، مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ ہاں استاد جی فرمانے لگے بیٹے غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، آقا کی محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی، اے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی، اے میرے بچوں نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ ہائے ہائے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کے بڑے جب بگڑے تو گھر کے بچے بھی بگڑنے لگے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، کم سے کم اتنا دین اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ۔ جب آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو تو آپ کا بچہ گونگا بہرا بنانا کھڑا ہو، بلکہ آخری وقت میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اس دعا کا تحفہ تو آپ کا بیٹا آپ کو دے سکے کم سے کم۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو مدرسوں کے قریب کریں گے انشاءاللہ؟ آپ تھوڑا آگے آ جائیے، آگے تشریف لائیے، پیچھے اچھا نہیں لگتا، آگے آ جائیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کیا آپ سب کو خوب اجر عظیم سے نوازے۔ میں عرض کر رہا تھا مدرسہ بزدل نہیں بنا تھا، اس وقت ملک ہندوستان کے حالات واقف ہیں۔